حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111، 112 اور 113، 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے اہل کفر کی طرف سے ایک دعویٰ کیا جاتا تھا، اس دعوے کو بیان فرما کر اس کو رد فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی فلاح ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اگر کسی نے اس اصول پر اپنی زندگی گزاری تو وہ جنت کا بھی مستحق ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا بھی مستحق ہے۔ جس نے اس اصول سے ہٹ کر زندگی گزاری وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں تو بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں لہٰذا میں جنت کا مستحق ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ سب سے پہلے ان کا دعویٰ جو پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہود اور عیسائی یہ 2 مذہب گزرے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں؟ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہودی برحق ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسائی برحق ہیں، وہ حق پر ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمایا تلک امانیہم، یہ اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہ سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری آرزویں ہیں، محض امیدیں ہیں، اتنی بڑی امیدیں، جھوٹی تسلیاں اپنے دل کو مت دو۔ اور واقعی اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت کے مستحق صرف ہم ہیں باقی کوئی نہیں ہے تو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ نا کوئی دلیل اس پر اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن پہلے 2-3 مرتبہ اس آیت کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کا یہ دعویٰ اور اس دعوے کے لیے چیلنج بیان کرنے کے بعد جس اصول کو بیان فرمایا ہے اور کھلے سامنے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنے دعوے کو اس اصول کے اوپر تولو۔ اگر تمہارے دعوے یا تمہارا جو ایمان ہے یا جو تمہارا عمل ہے اس اصول کے اوپر برابر فٹ آتا ہے تو پھر تو تم جنت میں جاؤ گے، لیکن اگر اس اصول کے خلاف تمہاری زندگی ہے تو پھر خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ جنت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی، جنت کی بہاریں اور نعمتیں صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوں گی، جنت کے مستحق صرف وہی ہوں گے جو میرے اس اصول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھیں، اور یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان ناواقفی کی وجہ سے کئی مسلمان جو ہیں وہ کافر ہو چکے، تھوڑی سی لالچ یا تھوڑے سے شکوک شبہات غیر مسلموں نے پیدا کیے اسلام کے بارے میں، تو ناجان انجان اور نادان لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، کمر پیچھے ڈال دیا اور لوگ دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے مذہب کوئی بھی ہو، ایک بات یاد رکھیں آپ، کوئی بھی مذہب ہو، کسی مذہب سے ہمارے قرآن کی، ہمارے دین کی دشمنی نہیں ہے، چاہے وہ یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا مذہب ہو، چاہے وہ کوئی اور دنیا کا مذہب ہو۔ اس مذہب کی اصل بنیادی روح جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ کوئی بھی مذہب ہو اس کی بنیادی روح 2 چیزیں ہیں۔ اگر کسی بھی مذہب کی بنیاد میں یہ 2 چیزیں موجود ہوں گی تو وہ مذہب حق ہوگا، اگر یہ 2 چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ مذہب حق نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ دعوت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی ہزاروں فرقے بن چکے ہیں، طرح طرح کے نام سے لوگ آج کل فرقے بنا کر مسلمان جو ہے وہ ہر ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے۔ اور بھائی ذرا اپنے ٹھیک ہونا آؤ نہ قرآن کریم کے اوپر تولو۔ آپ کے سامنے وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب کی زبر زیر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا،
جس کتاب کے بیان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کتاب کی سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کتاب کے حکموں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ عظیم کتاب جس نے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو تھاما ہوا ہے، وہ عظیم کتاب جو اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کے اوپر نازل کیا گیا کلام، جو قیامت تک کے لیے آپ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ثابت زندہ معجزہ ہے۔ آؤ اس قرآن کے اوپر اپنے عمل کو تولو، اپنے عقیدے کو تولو، اپنے مذہب کو تولو۔ اگر آپ کا ایمان، اگر آپ کا عمل، اگر آپ کا مذہب اس قرآن کے اوپر پورا صادق آتا ہے تو آپ مطمئن ہو کر اپنی عبادت کریں اور اللہ سے امید رکھیں، اللہ آپ کو راضی ہوگا اور آپ کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ قرآن فیصلہ کرے گا، یہ میری یا دنیا والوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا مذہب کوئی بھی ہو، مذہبوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر مذہب ان دو اصولوں پر پورا اترے گا، چاہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر ان دو مذہبوں سے ہٹ کر ہم اپنی مسلمانی گزاریں گے تو ہم بھی غلط ہوں گے۔ تو یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ پہلے آپ قرآن کریم کے اندر یہودیوں کا دعویٰ اور قرآن کریم کا چیلنج سنیں۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ لوگ کہتے ہیں جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، ہرگز جنت میں سوائے یہود اور عیسائی کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قرآن کہتا ہے یہ آرزو تم نے باندھ لی، یہ بڑی امید تم نے باندھ لی، اپنے دلوں کو جھوٹی تسلی دے رہے ہو۔ یہ خالی تمہارے دل بہلا سکتی ہیں یہ باتیں، لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے جو کچھ تم یہ دعویٰ کرتے ہو جنت میں جانے کا اور جنت کے مستحق ہونے کا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نہ کوئی برہان اور کوئی دلیل۔ ہم نے تو تمہیں یہ بھی کہا تھا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے تیاری تو کر کے دکھاؤ، لیکن تم ہمارے اس چیلنج کا آج تک جواب نہ دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹ پر اپنی زندگی گزار رہے ہو اور باطل پر اپنا ایمان رکھتے ہو، اسلام اور حق سے تم کوسوں دور ہو۔ یہ قرآن کریم نے ان کا دعویٰ بیان فرمایا اور ان کے دعوے کو رد فرما کر قرآن نے چیلنج کر دیا اگر سچائی ہے تو لے آؤ کوئی دلیل کہ تم حق پر قائم ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان فرمایا، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم بت پرست ہو، تم صابی ہو، تم نجومی ہو، تم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہو یا تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جو بھی مذہب ہے تمہارا، آؤ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور تمہیں ایک ایسا ترازو عطا فرماتے ہیں، اس ترازو پر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور عمل کو تولو۔ اگر تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا مذہب اس اصول کے مطابق ہے تو پھر اپنے آپ کو جنت کا اہل سمجھو، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یاد توبہ کر کے یا تو باز آ جاؤ، ورنہ جو ہے جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کیا؟ بلا کیوں نہیں؟ اے یہود اور عیسائیوں، تمہارے علاوہ بھی بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا رخ متوجہ کر دیا اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، اس کے اندر اخلاص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کا اجر اور اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کی اس ہولناک گھڑی کے اندر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، تمہارے اندر تو خود اختلاف موجود ہے۔ کیسا اختلاف؟ سنیے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء،
یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں، جھوٹ پر مبنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی ناحق پر ہیں۔ اب عیسائیوں کے رائے سنیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور جب عیسائیوں سے پوچھو تو عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہودی کسی بھی چیز پر نہیں، یہودی کسی راہ پر نہیں، یہودی سچ پر نہیں، یہودی ناحق ہیں۔ اب تم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہو نا، یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، عیسائی غلط ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے، یہودی غلط ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ان کے اوپر ہم نے جو کتاب تورات اور انجیل نازل کی تھی یہ اس کو بھی پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر تمام آسمانی دینوں کی سچائی کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ سب آسمانی دین جو اللہ نے مختلف زمانوں میں اپنے نبیوں پر بھیجا سب صحیح ہیں، لیکن اپنے زمانے میں سب صحیح ہیں۔ جب وہ زمانہ گزر گیا، اس زمانے کی نبوت ختم ہو چکی، بعد میں دوسرے پیغمبر آئے تو اب پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو گیا، اب دوسری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب ہر کتاب کے اندر ہر نبی کو سچا کہا ہے، ہر نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو سچ فرمایا ہے، اس کے باوجود تم اس کتاب کو پڑھتے بھی ہو، پھر بھی تم ایک دوسرے کو غلط کہتے ہو۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اب موقع مل گیا کس کو؟ مشرکین کو، جو بت پرست لوگ تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت 3 مذہب بڑے بڑے تھے، ایک یہودیوں کا مذہب تھا، ایک عیسائیوں کا مذہب تھا، ایک بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکوں کا مذہب تھا۔ تو یہ بت پرست جو تھے یہ یہودیوں سے الگ تھے، عیسائیوں سے الگ تھے۔ کیوں؟ یہودی کہتے تھے ہم آسمانی کتاب تورات کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم آسمانی کتاب انجیل کو مانتے ہیں۔ اب یہ مشرک تو سے یہ نہ انجیل کو مانتے تھے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو مانتے تھے، انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا تھا، بت بنائے ہوئے تھے، کہیں لکڑی کے بت تھے، کہیں پر پتھروں کے بت تھے، ان بتوں کے سامنے یہ سجدہ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ تیسرا مذہب تھا۔ اب پہلے 2 مذہب میں جب اختلاف آیا تو تیسرے مذہب والوں کو موقع مل گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تمہارے آپس میں اختلاف کی وجہ سے مشرکین مکہ کو موقع مل گیا تو انہوں نے اس طرح کہا جیسا تم کہتے تھے ہم حق پر ہیں، دوسرے نہیں۔ اب مشرکین نے کہا تم دونوں باطل پر ہو، تم دونوں غلط ہو، اگر صحیح راستے پر ہیں تو ہم مشرکین مکہ ہیں۔ اب تینوں مذہبوں کا وہی رولا ہے جو رولا اس وقت دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر چل رہا ہے۔ اب اس رولے کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان فرمایا۔ اس اختلاف کا ایک خوبصورت اور صاف ستھرا حل اللہ رب العالمین نے بتایا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین قیامت والے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بات میں جس کے اندر یہ اختلاف کرتے تھے۔ قیامت کا دن صاف فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کون اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کون اللہ سے دشمنی رکھنے والا ہے، کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا عاشق ہے، کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، کس نے نہیں کی ہے۔ قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے اس فیصلے کو دیکھ لو گے، اللہ رب العالمین انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے قیامت تو دور کی بات ہے، اگر دنیا میں ہے تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اس کو سنتے نہیں ہیں، اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی عقل، اپنی رائے، اپنے تھوڑے سے علم کے اوپر بیٹھ کر بڑی بڑی دلیلیں دے کر بحث کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس اختلاف کا کیا حل نکالا ہے۔ اس اختلاف کا حل جو ہے قرآن کریم نے آیت نمبر 112 کے اندر بیان